أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ ابھی جو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ جانتے ہیں۔ الذین، جنہیں آتیناہم، ہم نے دی، کتاب یتلونہ، اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق کا حق تلاوت، اس کی تلاوت، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، ومن یکفر، اور انکار کرتے ہیں، بھی اس کا، فاولئک، وہی، ہم، وہ، خاسرون، خسارہ پانے والے۔ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کے منکر ہیں تو وہی ضیاع کار ہیں، یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کنز الایمان اور تدبر القرآن میں جو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت اہل سفینہ کے باب میں نازل ہوئی، جو جعفر بن ابی طالب کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حاضر بارگاہ رسالت ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے کہ جس میں سے 32 اہل حبشہ تھے اور 8 شامی راہب تھے، جس میں وہ بحیرہ راہب بھی موجود تھے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ در حقیقت توریت پر ایمان لانے والے وہی ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، جو بغیر تحریف و تبدیل کے پڑھتے ہیں اور اس کے معنی سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو نعت اور صفات لکھی گئی ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ صراط الجنان میں ہے کہ قرآن کا پہلا حق کیا ہے؟ پڑھنا آنا چاہیے، پڑھنا آنا، تلاوت قرآن پاک کو معمول بنانا، نمبر 2۔ نمبر 3، زبان کے ساتھ دل کے ساتھ پڑھنا، دل پر اس کا اثر محسوس کرنا۔ نمبر 4، ترجمہ پڑھنا، تفسیر پڑھیں، اور جو پڑھیں اس پر عمل بھی کریں۔ قرآن میں عقیدے کے عمل کی، عبادت کی، معاشرے کی، اخلاقیات کی، حلال و حرام کی جو باتیں کرتا ہے اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ تدبر القرآن میں وہی جو شان نزول بتایا گیا ہے کہ جیسے اس کا حق تھا وہ تلاوت وہ لوگ کرتے تھے، جو راہب لوگ، جو اہل سفینہ لوگ آئے تھے، یعنی وہ سارے قابل مدح ہوئے، تو اب ان کا اسلام قبول کرنا انہیں ضرور فائدہ دے گا اور وہ ان کو ضرور نجات بھی ملے گی۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسے اس کا حق ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال چیزوں کو حلال اور حرام چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں، اور کتاب کے لفظ کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہیں کرتے، یعنی جو اس کا حق ادا کرتے ہیں۔ مستدرک الحاکم میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حدیث نمبر ہے 3104 اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول مبارک ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قول ہے وہ جلد میں 1 صفحہ نمبر 100 پر ہے،
اور اس کی یہ تفسیر میں موجود ہے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تفسیر ہوتی ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تفسیر ہوتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں مشکل ٹالے گا، مشکل کشائی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مشکل کشائی کرے گا۔ جو کسی تنگ دست کو سہولت فراہم کرے گا، کسی غریب آدمی جس نے قرض لیا ہوگا اس کے قرض میں ڈھیل دے گا، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ ڈھیل دے یا ہو سکے تو اسے معاف کر دے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو عسر میں یسر فراہم کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دنیا و آخرت میں آسانیوں سے نوازے گا۔ اور جس نے مسلمانوں کی ستر پوشی کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی ستر پوشی کرے گا۔ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کے لیے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، اس دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کام میں لگا رہتا ہے۔ اور جو بندہ سفر کرے گا، گھر سے نکلے گا علم حاصل کرنے کے لیے غرض سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بنا دے گا۔ اللہ کے گھر مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد میں مسلمان مل کر بیٹھتے ہیں، اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں اس کی درس و تدریس کرتے ہیں، تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان پر سکون نازل کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت انہیں اپنے دائرے میں لے لیتی ہے۔ فرشتے ان کے چاروں طرف سے دائرہ بنا کر اپنے پروں میں لپیٹ لیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ذکر اپنے فرشتوں میں فرماتا ہے کہ جو بندہ عمل کے میدان میں پیچھے رہ گیا، اسے اس کا خاندانی حسب و نسب، خاندانی فخر کبھی بھی نہیں بچا سکے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، 6853 نمبر ہے، اور ابو داؤد شریف میں بھی یہی حدیث مبارکہ ہے، وہاں پر اس کا نمبر ہے 4946، اور بہت ساری کتابوں میں اور میں بھی یہ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیرت قرآن پاک عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔